معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا، چوتھا باب، سب ہیڈنگ جہنم کے قلب میں۔ 1972 سے پہلے کے زمانے میں ابو القاسم کونسل مسلم لیگ کے حامی تھے۔ ان کے چند کارخانے تھے۔ ان کا تمام تعلق آسام سے تھا۔ اپنی غیر معمولی چالاکی اور موقع شناسی سے انہوں نے سیاسی حلقوں میں جگہ بنا لی تھی اور پھر ان پر خون برسنے لگا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان کے آخری گورنر ڈاکٹر عبد المالک نے صوبائی کابینہ تشکیل دی تو ان کی نظر ابو القاسم پر بھی پڑی۔ وہ مشرقی پاکستان میں کونسل مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل رہے تھے۔ ابو القاسم کے بارے میں ڈاکٹر مالک، مولانا نور الزماں اور دیگر قائدین سے جو کچھ سنا، اس سے اندازہ ہوا کہ ان میں سیاسی بصیرت ویسی ہی تھی جیسی ہماری دیگر رہنماؤں میں پائی جاتی تھی۔ ابو القاسم نے رشوت کے طور پر اتنی بڑی رقوم دینا شروع کر دیں کہ دیگر قیدیوں کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ بیمار پڑے تو قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان کے کیبن کی حفاظت پر مامور وارڈز کو یومیہ 10 روپے ملتے تھے۔ دوسرے قیدی خواہ کیسی ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں، انہیں جیل سے باہر کسی بھی ہسپتال منتقل کرنے سے صاف انکار کر دیا جاتا تھا۔ سابق گورنر ڈاکٹر عبد المالک عمر کی 7ویں دہائی میں تھے، مگر ہرنیے کے آپریشن کے لیے انہیں جیل سے باہر کسی دوسرے ہسپتال میں بھیجنے سے صاف انکار کر دیا گیا تھا۔ دوسرے متمول قیدی بھی رشوت دے کر سہولتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ سب کچھ بچشمِ سر خود دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے لیے ہمیں کسی اور کی شہادت کی ضرورت نہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کے معاملے میں بھی بدعنوانی کا یہی عالم تھا۔ دودھ، گوشت، مچھلی یا چائے وغیرہ کی تقسیم میں بھی وارڈز اور دیگر اہلکاروں کا حصہ طے ہوتا تھا۔ یہ معاملہ جیل کے ماحول میں کچھ اس قدر رچ بس گیا تھا کہ اسے غلط سمجھنا ہی ترک کر دیا گیا تھا۔ یہ روایت ایسی پختہ ہو چکی تھی کہ اگر کسی وارڈر کو کبھی حصہ نہیں ملتا تو وہ محسوس کرتا کہ شاید اسے دھوکہ دیا گیا ہے، اور وہ اس پر باضابطہ احتجاج بھی کرتا۔ وارڈرز کو اگر ڈویژن 1 کے قیدیوں کے لیے مختص کپ کے علاوہ کسی چیز میں چائے دی جاتی تو وہ اس پر بھی شدید احتجاج کرتے تھے۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ نوجوان وارڈرز رویے کے اعتبار سے پختہ عمر کے وارڈرز سے بہتر تھے۔ برسوں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ رہتے رہتے ان بڑی عمر کے وارڈرز کی سفاکی اس قدر بڑھ چکی تھی اور تعلیم کی کمی نے انہیں کچھ ایسا بنا دیا تھا کہ اب شاید انہیں مکمل انسان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ نوجوان وارڈر سے بات کرنا کبھی کبھی اچھا لگتا تھا۔ وہ بات سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ ان میں کچھ احساس باقی تھا۔ جن وارڈرز کی عمریں جیل میں گزری تھیں ان میں شرم، غیرت، عزت نفس اور شائستگی نام کو بھی نہیں بچی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ انسان پر ماحول کس حد تک اپنا رنگ چڑھا لیا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وارڈرز کا انتخاب عموماً معاشرے کے نچلے طبقے سے کیا جاتا تھا۔ ان کی تنخواہ بھی کچھ ایسی خاص نہیں تھی کہ یہ بہتر زندگی بسر کر سکیں، مگر جیل سے باہر عام ماحول میں جو لوگ شدید غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان میں تو وہ ساری خرابیاں نہیں پائی جاتی جو ان وارڈرز کے کردار میں پائی جاتی ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی مخصوص ماحول انسان کو کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ طویل المیعاد سزا بھگتنے والے قیدی اگر اچھا رویہ رکھیں، یعنی جیل انتظامیہ سے ہر معاملے میں تعاون کریں اور فرما برداری کا مظاہرہ کریں تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے وارڈرز اپنی چند ذمہ داریاں انہیں سونپ دیتے ہیں۔ وہ جیل میں آسانی سے گھوم پھر سکتے ہیں، قیدیوں کی نگرانی کر سکتے ہیں،
اور ضرورت محسوس ہونے پر اپنی ثواب دید کے مطابق چھوٹی موٹی سزائیں بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسے سینئر قیدیوں سے لوگ زیادہ خوفزدہ رہتے تھے اور ان کی مخبری پر کبھی کبھی وارڈرز کی بھی چھٹی ہو جاتی تھی۔ جیل کے اعلیٰ حکام سینئر قیدیوں سے جیل کے دیگر افسران اور اہلکاروں کی فرض شناسی وغیرہ سے متعلق رپورٹیں بھی لیا کرتے تھے۔ یہ عادی مجرم اختیارات پا کر مزید شفاف ہو جاتے تھے۔ جیل سے باہر ان کا ریکارڈ خواہ کچھ ہی رہا ہو، جیل میں یہ کچھ زیادہ ہی مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ جیل میں جو بھی اچھی چیز پکی ہو اس پر ان کا پہلا حق ہوتا ہے۔ قیدیوں کے لیے تیار کیے جانے والے سالن، روٹی، مچھلی اور دودھ میں سے ان قیدیوں کو باقاعدگی سے حصہ دینا پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، ان بدعنوان انسانوں کو ان 14,000 قیدیوں کی نگرانی سونپ دی گئی تھی جن پر غداری کا لیبل چسپاں کر دیا گیا تھا۔ جیل کے بدعنوان اور نااہل حکام اور اہلکاروں کی نظر میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ وطن کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے انسان کسی رعایت کے مستحق نہیں، اس لیے وہ ان قیدیوں کو انسان کی حیثیت دینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کی نظر میں تو یہ جانوروں کے ریوڑ تھے جنہیں صرف ہانکا جا سکتا تھا۔ جن قیدیوں کو کوٹھڑیوں میں نہیں رکھا جا سکتا تھا ان کے لیے بانس اور گھاس پھوس کے عارضی کیمپ بنا دیے گئے تھے۔ ان کیمپوں میں دھوپ اور سردی سے بچاؤ کا علیحدہ سے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اوپن ایئر بیت الخلا ان کیمپوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ جب یہ بھر جاتے تو فضلے کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ جب تیز ہوا چلتی تھی تو بدبو پوری جیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ ڈھاکہ سینٹرل جیل صرف 1966 قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس میں 14,000 قیدیوں کو کسی بھی طور اتنی آسانی سے نہیں ٹھونسا جا سکتا تھا۔ جیل کا کچن اتنے سارے قیدیوں کے لیے کھانا تیار کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتا تھا۔ چولہے رات دن جلتے رہتے تھے مگر پھر بھی سب کے لیے کھانا نہیں پکایا جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو تمام قیدیوں کو ایک وقت کا کھانا فراہم کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے 36 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پانی کی بھی شدید قلت رہتی تھی۔ پینے کے صاف پانی کا تو ذکر ہی کیا، ایک ماہ میں ایک بار نہانے کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا۔ ایک دن میں نے دل دہلا دینے والی ایک کہانی سنی۔ ایک قیدی کو جب پینے کا صاف پانی نہ ملا تو اس نے پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر ایک نالی سے پانی پیا۔ ڈویژن نمبر 1 کے قیدیوں سے وابستہ فالتو کچھ بہتر حالت میں تھے، انہیں چند سہولتیں مل جاتی تھیں۔ ہم اپنے پانی میں سے ایک حصہ انہیں بھی دے دیا کرتے تھے۔ ہمیں نہانے کے لیے پانی اور باتھ روم مہیا تھا جس سے ہم سے وابستہ فالتو بھی مستفید ہوتے تھے۔ دوسروں کی مدد ہم البتہ نہیں کر پاتے تھے۔ کبھی کبھی پانی اس قدر کم ہو جاتا تھا کہ ہم دوسروں کو اپنی سپلائی استعمال کرنے سے روک دیا کرتے تھے۔ ایسا کرنا خود ہمیں بھی بہت برا لگتا تھا مگر کیا کرتے، مجبوری تھی۔ جن حالات سے ہم دوچار تھے ان میں دوسروں پر ترس کھا کر اپنے لیے مشکلات پیدا کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں ہم مجبور ہو کر اپنے جذبات کچل دیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ اگر ہم نے ترس کھا کر اپنے وسائل سے دوسروں کو مستفید ہونے دیا تو خود ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں رفتہ رفتہ وحشی ہوتا جا رہا ہوں۔ ڈھاکہ سینٹرل جیل کے بیشتر قیدیوں کا تعلق محمد پور اور میر پور سے تھا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جیل میں ڈالے جانے سے قبل انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ ان کے مصائب کی کوئی حد نہ تھی۔ انہیں ان کے خاندان سے الگ کر دیا گیا تھا اور کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ گھر کے دوسرے افراد کا کیا بنا۔ یہ گویا ان کے لیے مستقل ذہنی اذیت کا سامان تھا۔ انہیں خود بھی معلوم نہ تھا کہ ان کی گرفتاری کس جرم کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔
یہ غیر بنگالی تھے اور بنیادی طور پر ان کا تعلق ہندوستان کے اردو بولنے والے علاقوں اتر پردیش اور بہار سے تھا۔ ان کے بچے بنگالی روانی سے بولتے تھے اور کافی حد تک مقامی ماحول اور ثقافت کا حصہ بن چکے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں مسترد کر دیا گیا تھا۔ ان کے اعضاء قتل کر دیے گئے تھے، مکانات کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ ان کی املاک صرف اس بنیاد پر ضبط کر لی گئی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جدوجہد میں عوامی لیگ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جیل میں پہلے دن مجھے چند گھنٹوں کے لیے ایک ادھیڑ عمر شخص کی خدمات فراہم کی گئیں۔ اس کا جسم خاصا مضبوط تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2-2.5 ماہ میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گیا۔ یہ تبدیلی کھانے پینے کی کمی سے واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ دراصل اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہا کرتا تھا۔ اس کا نام احسان تھا۔ احسان ایک خوشحال تاجر تھا جس کا ذاتی مکان تھا، مگر اب اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی اور بچیاں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں اور زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ وہ بیچارہ ان کے غم میں کھلتا ہی رہتا تھا۔ ایسے میں ہم اسے صرف دلاسا ہی دے سکتے تھے۔ جو کچھ احسان پر بیتی تھی وہی کچھ دوسرے ہزاروں قیدیوں پر بھی تو بیتی تھی۔ جس ذہنی اذیت سے وہ دوچار تھے، اس نے ان پر شدید جسمانی اثرات بھی مرتب کیے تھے۔ ان کے چہروں پر شدید مایوسی سایہ فگن رہتی تھی۔ مستقبل کے بارے میں ان کا یقین صفر ہو چلا تھا۔ میرے مشاہدے میں اس سے قبل ایسی کوئی چیز نہ تھی۔ میں جب ان کے بارے میں سوچتا تو اپنی ساری پریشانی بھول جاتا تھا۔ انسان خود کو حالات کے مطابق ڈھال ہی لیتا ہے۔ میں نے جیل میں کچھ قیدیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے حالات کو قبول کر لیا اور نارمل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جیل میں رہنے کے طور طریقے سیکھ لیے، زیادہ خوراک کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کتنا جھوٹ بولنا چاہیے، یہ ہنر انہیں بھی آ گیا۔ میں اس کے لیے انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ وہ اس کے علاوہ اور کیا کرتے؟ بیمار پڑتے، اذیت سے دوچار رہتے اور رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھتے رہتے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس ماحول میں وہ جی رہے ہیں، اس میں زندہ رہنے کے لیے جھوٹ بولنا اور بے ایمانی کا مظاہرہ کرنا کرنسی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ ان کی حرکات کو غلط کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ جو لوگ سگریٹ کے عادی تھے ان کے لیے جیل میں سگریٹ کا نام ملنا قیامت سے کم نہ تھا۔ لوگ اپنے قیمتی لباس اور دیگر اشیاء ایک سگریٹ کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ غیر معمولی خدمات تو اسی طرح حاصل کی جا سکتی تھی۔ ڈویژن 1 کے قیدیوں کو گھر سے سگریٹ منگوانے کی اجازت تھی۔ انہوں نے بہت جلد نچلے طبقے کے قیدیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک مالدار قیدی مختلف سہولتوں کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے روزانہ سگریٹ کے 5 پیکٹ قیدیوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ یہ پیکٹ ان قیدیوں کو ملتے تھے جو کچن کو چلتا رکھنے اور باتھ روم وغیرہ کی صفائی پر مامور تھے۔ سگریٹ کے عوض اس مالدار قیدی کو خوراک کی اضافی سپلائی بھی مل جایا کرتی تھی۔ میرے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایک مذہبی لیڈر نے بھی، جو خود سگریٹ کا عادی نہیں تھا، اسی طرح گھر سے سگریٹ منگوا کر نچلے درجے کے قیدیوں میں بانٹی اور اضافی خدمات حاصل کرنا شروع کر دی۔ غیر بنگالی افراد کو قید اور وقتاً فوقتاً تشدد کا نشانہ بنایا جانا ان کے لیے ایک عام سی بات بن گئی تھی۔ ان میں بہت سے تو حالات کے ہاتھوں دم توڑ گئے۔ جن غیر بنگالیوں کو جیل بھیجا گیا تھا، چھاپا مار رہنماؤں کے سامنے ان کی شناختی پریڈ باقاعدگی سے ہوا کرتی تھی۔ اس موقع پر چھاپا مار لیڈر جسے چاہے منتخب کر کے ٹرکوں میں بھر کر لے جاتے اور پھر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یہ سلسلہ 1972 کے موسم گرما تک چلا۔ جرمن نازیوں کو جس سفاکی کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے، وہ سفاکی ہماری سرزمین پر بھی دہرائی گئی۔ ان تمام سرگرمیوں کے لیے کوئی معمولی سا قانونی جواز تلاش کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ یہ کھلا انتقام تھا،
خون کی پیاس تھی جو جی بھر کے بجھائی گئی۔ ہم اپنے آپ کو ان زمانوں میں محسوس کرتے تھے جب روئے زمین پر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اور طاقت ہی قانون تھا۔ ان زمانوں میں زیر تصرف انسانوں پر جو ظلم روا رکھا جاتا تھا وہ سابق مشرقی پاکستان میں بھی روا رکھا گیا۔ سب کو معلوم تھا کہ قیدیوں میں کچھ جاسوس بھی تھے جو دوسرے قیدیوں کو بھڑکاتے تھے تاکہ ان کے خلاف کارروائی اور مزید تشدد کا جواز تلاش کیا جا سکے۔ مارچ 1972 میں ایک المناک واقعہ رونما ہوا۔ چند قیدیوں کو بغاوت پر اکسایا گیا اور جواب میں جیل حکام نے ان پر فائر کھول دیا۔ 8 قیدی موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم بھی تھا جس سے میں ایک دن قبل ہی ملا تھا۔ شفاف مزاج رکھنے والے ایک وارڈر نے اگلے دن خاصے پرلطف انداز میں مجھے بتایا کہ ایک قیدی کو ٹانگ میں گولی لگی تھی مگر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ کوئی عینی شاہد نہ بچے۔ جو لوگ مارے گئے ان میں سے بیشتر کا اس گڑبڑ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ قیدیوں پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ انہیں علم ہی نہ ہو سکا کہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ وارڈرز نے مبینہ بغاوت کو محض بہانے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ڈھاکہ جیل کے قیدیوں کی بغاوت کو پریس میں عجیب انداز سے پیش کیا گیا۔ اب قیدی سمجھ گئے تھے کہ کسی بھی قسم کے احتجاج سے گریز کرنا چاہیے اور یہ کہ صورتحال جیسی بھی ہو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چند دنوں میں لوگوں نے اس واقعے کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے احساسات رفتہ رفتہ مردہ ہوتے جا رہے تھے اور ہم میں صفاقی کا عنصر بڑھ رہا تھا۔ 5واں باب، سب ہیڈنگ، محض بھیڑ کو مجلس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معروف مصنف آسکر وائلڈ نے اپنی کتاب ڈی پروفنڈیز میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جیل میں گزارے ہوئے وقت کی قباحت یہ نہیں ہے کہ انسان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں بلکہ جیل کی زندگی انسان کے جذبات کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو پتھر بنا دیتی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ میں نے بنگلہ زبان میں کیا تھا۔ اگر اصل کتاب میرے پاس ہوتی تو میں لفظ بہ لفظ حوالہ دیتا۔ میں نے جیل میں ہزاروں نوجوانوں کو دیکھا جو غداری کے الزام میں پکڑے گئے تھے۔ ان سے جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس کی روشنی میں یہ کہنا چندہ دشوار نہ تھا کہ وہ جیل سے باہر قدم رکھتے ہی جرم کی دنیا میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے۔ میں نے جیل میں جن نوجوانوں سے بھی بات کی ان میں تقریباً سب کا ہی یہ کہنا تھا کہ جیل سے باہر جا کر وہ سب سے پہلے ان لوگوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے انہیں گرفتار کرایا تھا۔ اس ارادے کے اظہار میں وہ ذرا بھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان سب کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ان پر انتقام جیسے قبیح جذبے سے دور رکھنے کے پند و نصاحت کا جیل کی چار دیواری میں کوئی اثر مرتب نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے ذہن پر انتقام سوار تھا۔ ان میں بیشتر غیر شادی شدہ تھے۔ بیوی بچے تو تھے نہیں جن کی فکر لاحق ہوتی۔ بوڑھے ماں باپ کے بارے میں انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان پر کیا بیتی۔ ایسے میں انہیں صرف انتقام لینے سے غرض تھی۔ اس ماحول میں مجھ جیسے بوڑھے شخص کی کسی بھی نصیحت کا ان پر بھلا کیا اثر ہونا تھا۔ بہاریوں کو بچے کچے پاکستان بھیجنے کی بات کی جانے لگی تھی۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے شیخ مجیب الرحمان نے اپنی تقاریر میں برملا کہنا شروع کر دیا تھا کہ بہاریوں کو اب پاکستان چلے جانا چاہیے، ان کے لیے بنگلہ دیش میں کوئی جگہ نہیں۔ ان کی دلیل یہ دی جاتی تھی کہ بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں ان بہاریوں نے بنگالیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی دلیل کو درست مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں بھی خانہ جنگی میں حصہ نہ لینے والوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اگر انٹرنیشنل ریڈ کراس نے بروقت امداد نہ پہنچائی ہوتی تو اذیتی کیمپوں میں ہزاروں بہاری موت کے گھاٹ اتر گئے ہوتے۔ ریڈ کراس کی چاول، دودھ، گندم اور دیگر اشیاء پر مشتمل معمولی سی مقدار میں یومیہ خوراک نے لوگوں کو زندہ رکھا ہوا تھا۔
ایسا نہیں کہ ریڈ کراس کی جانب سے فراہم کردہ خوراک کم تھی، بلکہ اس کی ترسیل اور تقسیم میں بے قاعدگی اور بے ایمانی سے کام لیا گیا۔ کیمپوں میں خوراک کی کمی سے بہت سے بچوں کی ہلاکتوں کی خبر بھی ہم تک پہنچی۔ ملک بھر میں جس سطح کی درندگی اور سفاکی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اس کی روشنی میں یہ خیال اکثر میرے ذہن میں آ کھڑا ہوتا کہ شیخ مجیب الرحمن اپنی قوم کے لیے کس نوعیت کی نجات کے حق میں ہے۔ کیا اس کے ذہن میں وہی طریقہ سما گیا تھا جو ہٹلر کے ذہن میں یہودیوں کے لیے تھا؟ میں سوچتا تھا کہ بنگالیوں کا یہ کیسا بابائی قوم ہے جو صرف نفرت اور ظلم کی بنیاد پر ہی کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا کسی قوم کی رہبری کے لیے یہی اطوار ہوا کرتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ جس قوم کا لیڈر اور صدر ہی ایسا ہو، اس کا کوئی بہتر مستقبل ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ مجیب الرحمن نے ایک خوشحال علاقے کو تباہی سے دوچار کر دیا تھا، جو اب بیرونی امداد پر منحصر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صنعتوں کا پہیہ جام ہو چکا تھا، زراعت غیر فعال ہو چکی تھی، تجارت تھمی ہوئی تھی، مواصلات کا نظام ختم ہو چلا تھا، اور ان تمام خرابیوں کے باوجود شیخ مجیب الرحمن کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری قوم کی طرف سے اس کے لیے تعریف کے ڈونگرے برسانے چاہیے۔ 1972 میں ہزاروں قیدی ڈھاکہ سینٹرل جیل میں لائے گئے۔ ان میں کچھ سے میرے تعلقات تھے، تاہم جیل کے قواعد ہمارے میل جول میں مانے تھے۔ یہ لوگ ہمارے بلاک سے متصل کوٹھڑیوں میں تھے، ہم صرف ان کی آواز سن سکتے تھے۔ کبھی کبھی لان پر کچھ افراد سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ جیل کے تمام قیدی صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی آپس میں مل پاتے تھے، جب نماز ادا کرنے کے لیے انہیں جیل کے میدان میں گھنٹہ بھر کے لیے لایا جاتا تھا۔ 7 سیلز نام کے بلاک میں بند قیدی ہی مجھ سے زیادہ قریب تھے۔ ہم سے قریب ترین بلاک 6 سیلز اور اولڈ 20 تھا۔ ان دونوں بلاکس کے قیدیوں سے کبھی کبھی صبح اور سپہر کو لان پر وارڈرز کی نظر بچا کر چند لمحات کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ حالانکہ اس نوعیت کی ملاقات جیل کے قواعد کے خلاف تھی، تاہم چند ہیڈ وارڈرز اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ بعض ہیڈ وارڈرز ایسے بھی تھے جو بلاک سے باہر کسی قیدی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ صبح و شام کی چہل قدمی کے دوران فضل القادر چودھری، خان عبد الصبور خان اور خواجہ خیر الدین جیسے سرکردہ سیاست دانوں سے بھی آشنائی ہو گئی۔ بیشتر کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا۔ جیل میں پاکستان کے سابق ڈپٹی اسپیکر ATM عبد المتین، ڈھاکہ کے مشہور وکیل اور کونسل مسلم لیگ سے وابستہ شفیق الرحمان، پینا کے متین، عوامی لیگ کے سابق رہنما SB زمان، سلہٹ کے نصیر الدین چودھری اور فرید پور کے فائق الزماں بھی شامل تھے۔ یہ تمام ایک پس منظر رکھنے والے سیاستدان تھے۔ جماعت اسلامی کے روزنامہ سنگرام کے سابق ایڈیٹر اختر فاروق، بنگلہ جاتیہ لیگ کے شاہ عزیز الرحمان، مولانا معصوم، راجشاہی کے عین الدین، مشرقی پاکستان کے آخری گورنر ڈاکٹر عبد المالک مرحوم کی کابینہ کے ارکان مجیب الرحمان اور مشرف حسین اور ٹھیکیدار ابراہیم حسین بھی ان شخصیات میں شامل تھے جن سے مجھے جیل میں ملنے اور واقفیت بڑھانے کا موقع ملا۔ ان میں صرف نصیر الدین چودھری اور عین الدین میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ 7 سیلز بلاک میں یونیورسٹی کے 2 اساتذہ ڈاکٹر قاضی دین محمد اور ڈاکٹر مہر علی کے علاوہ ایک بینکار اور ایک پولیس سپرنٹینڈنٹ بھی تھے۔ ان سب کو غداری کے الزام میں لایا گیا تھا۔ ہم سب کی عمروں، تعلیمی پس منظر اور سماجی حیثیت میں بھی خاصا فرق تھا۔ گو کہ ہم سب کو غداروں کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا تھا، مگر ہماری سیاسی سوچ یکساں نہیں تھی اور ضروری نہیں تھا کہ ہم سب پاکستان کے بنیادی تصور یا نظریے سے ایک جیسی وابستگی رکھتے ہوں۔ مثلاً حفیظ الاسلام بینکار تھے اور عوامی لیگ کی اس رائے سے متفق تھے کہ 23 سال تک
مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کا بری طرح استحصال کیا اور وہ اس سلسلے میں مختلف حوالوں سے اعداد و شمار بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ مغربی پاکستان میں مجیب الرحمان کے خلاف ایک مقدمے میں گواہ کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے اور انہیں شیخ مجیب الرحمان کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا، اور اس گروپ میں سب سے پہلے رہائی بھی انہی کو ملی۔ انہیں 9 مارچ 1972 کو ڈھاکہ جیل سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ شمس الدین کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ابتدا میں لوگ یہ سمجھے کہ انہیں جاسوس کی حیثیت سے لایا گیا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات تھی۔ البتہ مذہب اور دیگر امور کے بارے میں ان کی رائے خاصی مبہم تھی، اور اس حوالے سے ذہنوں میں شبہات کا پیدا ہونا ضروری فطری امر تھا۔ ایس بی زمان خاصے متمول ٹھیکیدار تھے۔ 1970 کی اسمبلی میں عوامی لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، لیکن آرمی کریک ڈاؤن کے بعد انہوں نے پارٹی لائن کے مطابق جلا وطنی اختیار کرنے کے بجائے شیخ مجیب الرحمان کی انتہا پسندی کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے اور پاکستان کو متحد رکھنے پر زور دیا۔ ان کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، سیاست سے زیادہ دولت کمانے سے غرض تھی۔ عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ حالات نے انہیں سیاسی مخالفین کی صف میں لا کھڑا کیا تھا، اسی لیے وہ کبھی کبھی شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں خاصی تلخ باتیں کر جاتے تھے، تاہم ان کی تنقید دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوتی تھی۔ ایس پی زمان کی طرح شاہ عزیز الرحمان کا تعلق مسلم لیگ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے کیریئر میں کئی جماعتیں آئیں اور چلی گئیں۔ پہلے وہ مسلم لیگ میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عوامی لیگ کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور وہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر سکتی ہے، تو عوامی لیگ میں چلے گئے، پھر اسے چھوڑ کر عطاء الرحمان خان کے ساتھ ہو گئے۔ شاہ عزیز الرحمان جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے تو پاکستان کے حامی تھے، بعد میں انہوں نے خود مختار بنگال کی وکالت شروع کر دی۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ موقع پرست سیاستدان تھے اور ہر اس پارٹی کا ساتھ دیتے تھے جس کی مقبولیت زیادہ ہو اور جس کے ذریعے زیادہ فوائد بٹورے جا سکیں۔ یہ الگ بات کہ ان کے فیصلے غلط ثابت ہوتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ عوامی لیگ کو اس وقت ہرگز نہ چھوڑتے جب اس کے عروج کا زمانہ تھا اور اس سے بے حساب فوائد بٹورے جا سکتے تھے۔ ان کا ریکارڈ اور مزاج دیکھتے ہوئے کوئی بھی عوامی لیگ کے بارے میں ان کے تنقیدی رویے کو کیسے سنجیدگی سے لے سکتا تھا؟ وہ موڈی، جذباتی، مشتعل مزاج اور خاصے بدحواس واقع ہوئے تھے۔ یہی سبب ہے کہ کبھی کبھی حالات کے دباؤ کے تحت رو بھی پڑتے تھے، کبھی انہیں ماضی پر بے حد پچھتاوا ہوتا، کبھی شدید بے چارگی کا احساس ہوتا اور وہ عطا مایوسی میں ڈوب جاتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا خاصا تکلیف دہ عمل تھا۔ یہ مایوسی اور بد مزاجی کبھی کبھی انہیں قیدیوں سے الجھا دیتی تھی اور پھر تو میں کو چیخ پکار میں تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔